سورہ الزخرف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی علیہ السلام فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا۔ تو یہ اگر مگر کے ساتھ کیوں بات ہو رہی ہے؟ اللہ کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی فرماؤ میں اسے پوچھ رہا ہوتا، تو چونکہ میں کسی کو نہیں پوچھ رہا اللہ کے سوا، لہذا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اگر مگر کر کے بات نہیں کی، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ اور اس میں وہ یاد رکھیے گا، وہ قادیانی بھی ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی الاسلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم دیکھا ہے جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا۔ تو قادیانی کہتے ہیں دیکھیں جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اگر بڑا ہوتا تو اس نے پیغمبر ہونا تھا۔ تو ان کو بھی ہم یہ جواب دیتے ہیں، یہ اگر اس والا ہے جو قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی بات کرتا۔ قادیانی دو نمبر یہ کرتے ہیں، یہ حدیث آدھی پڑھتے ہیں، اس کے آگے بھی الفاظ ہیں۔ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے آپ کا بیٹا بچپن میں ہی فوت ہو گیا، وہ بڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو ختم نبوت کی دلیل تھی۔ یہاں کئی قادیانی آتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں، اور جب ان کو بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ساڑھے مولوی نے کہانی کرائی ہے۔ کہانی کرائی ہے بھائی، بڑے بڑے لیول دی کہانی کرائی ہے تو انہوں نے۔ تو وہ اگر مگر والا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ اسی لیے بڑا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو جوانی نہیں نصیب ہوئی۔ اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ان کا کوئی بچہ مرد تک پہنچے گا ہی نہیں۔ ان کی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ان کا بچہ مرد نہ ہو، ورنہ جس طرح ابراہیم کا بچہ اسماعیل اور اسحاق پیغمبر ہوئے تو نبی کا بھی پروٹوکول تھا کہ امام الانبیاء کا بچہ بھی پیغمبر بنتا، لیکن یہ پروٹوکول ختم نبوت کے منافی ہونا تھا۔ بیک وقت دونوں چیزیں تو سرٹیفائی نہیں ہو سکتی تھی نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کو جوانی تک جانے نہیں دیا تاکہ دوسری والی فضیلت کو یہ نہ کہے کہ اس سے محروم ہو گئے نبی علیہ السلام۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے ختم نبوت اس سے بڑا ٹائٹل دے دیا جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ تو یہ اگر مگر والی بات نہیں، یہ سٹائل ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، 18 انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتے۔ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انبیاء میں شرک کرنے کی کیپیسٹی اور کمپیٹنسی موجود تھی؟ اگر انبیاء نے شرک کرنا ہے پھر تو دین کا ریپریزنٹیٹو کون ہوگا آن دا فیس آف ارتھ؟ اور یہ پھر صرف نبیوں کی توہین نہیں ہوگی، یہ تو اللہ پہ جائے گی کہ اللہ نے جو ریپریزنٹیٹو بھیجا تھا وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ خود ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی تم فرما دو بے شک میری طرف بھی وہی آئی اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف کہ اے نبیوں اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم آخرت میں خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی قریب تھا یہ کافر آپ کو راہ حق سے بہکا دیتے، اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ تو یہ بھی اگر مگر کے ساتھ ہے۔ سورہ الحاقہ کے اینڈ میں کیا آتا ہے کہ اگر یہ نبی ہماری طرف سے کوئی ایسی بات کر دیں جو ہم نے ان کو وحی نہیں کی تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ سچے پیغمبر کے لیے، جھوٹا پیغمبر جتنا مرضی کرے اس کی شارک نہیں اللہ نے کاٹ رہی، سچے پیغمبر کو اللہ آن کر رہا ہے اس کے لیے۔ کوئی قادیانی پہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں، یہاں پہ اگر کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اگر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا، تو وہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سیدنا عمر کی فضیلت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے، یعنی ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے، اور یہ صرف سیدنا عمر کے لیے پروٹوکول نہیں ہے، ہم نے تو اس ٹروتھ کو اور بھی ریویل کیا ہے بہت بڑے لیول پہ۔ یہ تو ترمذی کی روایت تھی، بخاری مسلم میں تو مولا علی کے بارے میں ایسی روایت ہے
یہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بچوں اور عورتوں پر حضرت علی کو اپنا خلیفہ چھوڑا اور خود چلے گئے تبوک پہ. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں سیدنا علی شریک نہیں ہو رہے تھے, تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر آپ کو میں اس طرح اکیلا کیسے جانے دوں. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, کہ یہ نہ ہو کہ کوئی حضرت علی کوئی نبی مان لے. تو قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا سپورٹر کون تھا؟ ہارون علیہ السلام. اس لیول کا سپورٹر نبی علیہ السلام کے ساتھ مولا علی تھے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ریزیمنس تو صرف وہ تھی کہ جیسے کوہ طور پہ حضرت ہارون گئے تھے تو پیچھے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور ہارون کو چھوڑ گئے تھے, اس کے ساتھ ریزیمنس دی جا رہی ہے. تو سر وہ جوشوا ابن نون کو تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے, صحابی تو وہ بھی تھے, اپنے اس صحابی کو چھوڑ کے گئے جو پیغمبر بھی تھا. نبی علیہ السلام کے لیے بھی وہ صحابی اس اعتبار سے اگرچہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ تھا, ہارون علیہ السلام والی نسبت. اور یہ جن لوگوں کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی شان میں نمبر 1 حدیث یہ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا روئے عرض پہ مولا علی کی شان میں پہلے نمبر پہ کون سی حدیث ہے, تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی لیے بخاری مسلم میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث بھی یہی ہے. اور دوسری حدیث علی کی شان میں سب سے بڑی وہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور تیسری ہے جو یہ دوسری والی حدیث ترمذی میں ہے, مسند احمد میں ہے, مسلم میں بھی غدیر خم کا کچھ حصہ ہے. اور تیسری حدیث مسلم کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ 3 ٹاپ آف دا لسٹ حضرت علی کے فضائل ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں حضرت ہارون اور موسیٰ کی نسبت کا ذکر, اور یہ اتنی کرٹیکل حدیث تھی کہ جن کو سمجھ آئی بھی تھی نا ان کو واقعی ہضم نہیں تھی ہوتی. مسلم شریف میں اس کا ایک طریق ہے نا کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ایک جگہ جا کے حدیث بیان کرتا ہے اور سننے والا تابعی ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے واقعی حضرت سعد سے حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں واقعی سنی ہے, واقعی سنی ہے, میں آپ کے باپ سے جا کے تصدیق کروں گا. وہ پھر عامر بن سعد کے ساتھ سعد ابن ابی وقاص کے پاس آتا ہے. وہاں حضرت سعد کہتے ہیں کہ جی ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی مجھ سے. پھر وہ کہتے ہیں آپ نے واقعی سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں واقعی سنی ہے. اب ان کو ہضم ہی نہیں ہو رہی, صحابی کہہ رہا ہے. تو پھر حضرت سعد کو غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں میری آنکھیں اندھی ہو جائیں, کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنی ہو. اور بعض جگہ طرق میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کم از کم میں نے 7 دفعہ یہ بات نبی علیہ السلام سے سنی. چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا, حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت کسی کو ہضم ہی نہیں ہو سکتی تھی, تو اس لیے مشکل کھڑی ہے. لہٰذا یہ بھی حدیث ٹھیک ہے, اور دوسری طرف وہ حدیث بھی سیدنا عمر کی شان میں. اور میں نے آج سے 7 سال پہلے حضرت عمر کے فضائل پہ ایک لیکچر دیا تھا, مسئلہ نمبر 65. اس میں سیدنا عمر کے فضائل میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث اکثر بخاری مسلم سے بیان کی تھی, کچھ ترمذی سے, مسند احمد سے. ان میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. یہ اگر مگر کا جواب میں نے پہلے دے دیا, یہ بات سمجھانے کے لیے, جیسا کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی اسلام فرما دو بالفرض اگر اللہ کا رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھتا. ٹھیک ہو گیا.